فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی جو ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ مسلمانوں کے ان کی جان سے زیادہ مالک ہیں۔ اور اگر اولا کا معنی قریب لے لیا جائے تو پھر یہ کہ ان کی جان سے زیادہ قریب ہیں، تو بہرحال مالک والا معنی زیادہ مناسب ہے کہ یہ نبی مومنین کی جان، جتنا مومن اپنی جان کا مالک ہوتا ہے یہ نبی اس سے زیادہ ان کے مالک ہیں۔ تو گویا کہ ہم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حقیقتاً غلام کی حیثیت ہے، اور ہمارے آقا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا ہیں، ہمارے سردار ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک غلام اپنے آقا کے سامنے اس کے حکم ماننے کے سلسلے میں بے بس اور مجبور ہوتا ہے کہ اسے لازم اپنے آقا کا حکم ماننا ہوتا ہے، نہیں مانے گا تو سزا کا مستحق ہوگا، اسے انعامات سے محروم رکھا جائے گا، اسے بے ادب کہا جائے گا، نافرمان کہا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آقا تسلیم کر لیتا ہے یعنی ایمان لاتا ہے تو نبی کریم اس کے آقا ہیں، اور پھر آقا کی اطاعت لازم ہے، نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے اور مستحق سزا ہوں گے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں امہات المؤمنین نبی کریم کے ازواج مطہرات کے لیے۔ تو یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تمام مومنین کی مائیں ہیں۔ تو اس مائیں سے مراد روحانی والدہ ہیں، اس اعتبار سے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو یہ تمام چونکہ مومنین کی مائیں ہیں اس لیے اب ان سے کوئی بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ اسی طرح یہ کوئی بھی مطلب یہ ان کی جو پردے کے اعتبار سے بھی اگرچہ یہ پردہ کرتی تھیں لیکن اگر بالفرض کو سامنے آتا تو یہ اس کو دیکھ سکتی تھیں۔ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع ہی فرمایا تھا، لیکن اس اعتبار سے کہ روحانی والدہ ہیں ان کا پردے کا وہ سخت حکم نہیں تھا ان کی طرف سے دیکھنے کے اعتبار سے کہ جو مطلب ایک عام عورت کے لیے ہوتا تھا۔ اور جس طرح ماں قابل احترام ہوتی ہے ایسی ازواج مطہرات ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہیں، لہٰذا ان کا تذکرہ انتہائی ادب کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ذرا سی بھی بے ادبی ہمیں بہت زیادہ گناہگار کروا سکتی ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب وہ ہماری روحانی والدہ ہیں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی والد ہیں۔ تو ہر نبی جو ہوتا ہے وہ اپنی امت کے لیے ایک روحانی اعتبار سے باپ کی حیثیت رکھتا ہے کہ اسے باپ شفقت فرماتا ہے، محبت فرماتا ہے، ان کے لیے دعائیں کرتا ہے، اپنی اولاد کا خیال رکھتا ہے، اسی طرح نبی بھی اپنی امت کا خیال رکھتے ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، اور اولو الارحام رشتے والے ان میں سے بعض زیادہ قریب ہیں بعض کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں دیگر مومنین اور مہاجرین سے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو، کسی مسلمان کا انتقال ہو تو پھر اس کی وراثت کے حقدار قریبی رشتہ دار ہوں گے دوسرے مومنین اور مہاجرین کے مقابلے میں۔ تو ایسی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ میں قرآن عظیم میں حصے مقرر فرما دیے ہیں، تو جن کا ذکر قرآن عظیم میں آ گیا کہ ان کو اتنے اتنے حصے دو، باقاعدہ ان کے حصے قرآن میں بیان ہو گئے، ان کو ذوی الفروض کہتے ہیں، اور ان کے بعد جو لوگ ہوتے ہیں انہیں عصبہ کہتے ہیں۔ تو پہلے ذوی الفروض کو ملتا ہے، پھر اس کے بعد عصبہ کو جاتا ہے، پھر اس کے بعد ذوی الفروض کی طرف رد ہوتا ہے یعنی لوٹتا ہے حصہ، یہ وراثت جو ہوتی ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے وراثت کی طرف اشارہ ہے کہ عام مسلمان اور کوئی جو مہاجرین وغیرہ دیگر مسلمان جو ہجرت کر کے آئے تھے ان کا حق مال پر نہیں بنے گا بلکہ رشتہ داروں کا حق ہوگا۔ تو وراثت میں سے ہر مسلمان کا حق نہیں بنتا ہے، قریبی رشتہ داروں کا ہوتا ہے۔ ہاں اتنا ضرور فرمایا کہ الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں پر کچھ احسان کرو، یعنی تم احساناً ان کو دینا چاہو۔ تو لہٰذا اگر کوئی کسی مسلمان کے لیے وصیت کرے گا اور اس وصیت میں کوئی شرعی قباحت نہ ہو تو یہ ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے، وہ 50 لاکھ روپے اس نے چھوڑے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس میں سے میرے مسلمان جو دوست ہیں احباب ہیں ان کو بھی دے دینا، فلاں فلاں رشتہ دار کو بھی دے دینا۔ تو پھر اس میں حکم شرعی یہ ہوتا ہے کہ پہلے وصیت نافذ ہوتی ہے، اس کے بعد پھر وارثوں کا حق شامل ہوتا ہے۔ لہٰذا
یہ قاعدہ یاد رکھیے گا کہ جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے مال سے فوراً 4 قسم کے حقوق وابستہ ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، اس کے مال سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے، لہذا کوئی اگر رشتہ دار یا وارث نہ کرنا چاہے بلکہ اسی کے مال سے کرے تو بالکل کر سکتا ہے، اور دیگر ورثاء کو کوئی اعتراض کا حق حاصل نہیں، کیونکہ شریعت نے ترتیب یہی رکھی ہے۔ تو سب سے پہلے ترکے میں سے کفن دفن کا انتظام، پھر دوسرا دیکھا جائے گا اس میں کچھ قرضہ وغیرہ ہے کہ نہیں، اگر ہے تو مال میں سے سب سے پہلے پھر قرضہ نکالا جائے گا۔ سب سے پہلے کفن دفن کا انتظام، اس کے بعد پھر قرضہ، پھر اس کے بعد یہ دیکھیں گے کہ اس نے کسی کے لیے وصیت کی تھی یا نہیں کی تھی۔ تو اگر کسی کے لیے مالی وصیت کی تھی تو یہ تہائی مال میں جاری ہوگی، کل مال کے 3 حصے کر لیں گے، اور تیسرے حصہ جو ہے وصیت پورا کرنے میں استعمال کیا جائے گا۔ پورا کا پورا استعمال ہو گیا تو ٹھیک، اگر بچ گیا تو پھر اس کو دیگر مال کے ساتھ شامل کریں گے، اور چوتھا حق پھر ورثاء کا آتا ہے کہ پھر ان ورثاء کے اندر اس مال کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو یہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اوپر وراثت کا تذکرہ ہے، نیچے وصیت کا تذکرہ ہے، کہ وراثت کے حقدار تو یہ اولو الارحام ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، لیکن اگر کوئی شخص چاہے تو مرنے سے پہلے وصیت کر سکتا ہے کہ میرے فلاں دوست کو، فلاں رشتہ دار کو اتنا اتنا دے دینا، تو پھر تہائی مال میں وصیت جاری ہوگی۔ کانا ذالک فی الکتاب مستورا، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ جتنا ہم نے بیان کیا کتاب میں، یعنی لوح محفوظ میں سب کا سب لکھا ہوا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، اور یا اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد کیجئے کہ جب ہم نے لیا نبیوں سے ان کا وعدہ، یعنی نبیوں سے ان کا عہد لیا، وعدہ ان سے پختہ لیا، اور وہ وعدہ یہ تھا کہ تم تبلیغ کرو گے، دعوت دین دو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو لوگوں کے دلوں تک پہنچاؤ گے، اور اس کے علاوہ دیگر انبیاء علیہ السلام سے یہ بھی وعدہ تھا، لیا گیا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث فرمائے جائیں گے اور تم موجود ہو تو ان کی اطاعت کرو گے، ان پہ ایمان لے کر آؤ گے۔ وَمِن کا، اور حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بھی وعدہ لیا گیا، وَمِن نوح، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے بھی، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے پختہ وعدہ لیا، غلیظ معنی ہوتا ہے گاڑھا، بہت پختہ، بہت سخت وعدہ لیا کہ اس میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں ہوگی۔ یہ کیوں لیا گیا؟ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ سچوں سے ان کے سچ کا سوال کیا جائے، یعنی تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سچوں سے ان کے سچ کا سوال کرے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اتمام حجت کے لیے ہے، ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اس کا محتاج نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ پہلے وعدہ کرے، پھر وعدہ کرنے کو بنیاد بنائے کہ اب روز قیامت اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، بلکہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پختہ وعدہ لیا کہ تم ایسا کرو گے۔ تو یقینی سی بات ہے کہ نبی جو ہیں وہ وعدہ پورا کریں گے، پھر بروز قیامت اللہ تعالیٰ نبیوں سے پوچھے گا کہ کیا تم نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا؟ وہ کہیں گے بالکل پورا کر دکھایا۔ تو پھر ان کی امتوں سے سوال کیا جائے گا کہ بتاؤ ان نبیوں نے تبلیغ کی کہ نہیں کی؟ تو وہ تصدیق کریں گے کہ ہاں تبلیغ کی۔ جو انکار کریں گے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہماری اس امت کو بطور گواہ پیش کیا جائے گا، اور نبی کریم اور ہم یہ گواہی دیں گے کہ ہاں پچھلے نبیوں نے تبلیغ کی، اور ہم سے پوچھا جائے گا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو ہم کہیں گے قرآن عظیم نے ہمیں بتایا۔ تو غرض یہ کہ تاکہ سچوں سے ان کے سچ کا سوال کیا جائے، یعنی بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ تاکہ یہ پوچھے کہ اے نبیو جو میں نے تم سے وعدہ لیا تھا کیا تم نے اس کو پورا کر دیا؟ تو وہ کہیں گے جی ہاں پورا کر دیا۔ تو وہاں پر تصدیق کے لیے اور وہاں پر کفار کے دل میں تاکہ حسرت پیدا ہوگی جب یہ سوال کیا جائے گا اور نبی کہیں گے کہ ہاں ہم نے تو تبلیغ کر دی تھی، تو کفار اور زیادہ شرمندہ اور رسوا ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بتاؤ اب تمہارے پاس کیا بہانہ، کیا ہیلہ ہے؟ کہ یہ نبی تمہارے پاس نہیں آئے تھے، کہ انہوں نے تبلیغ نہیں کی تھی، تو پھر تم کیوں غافل رہے؟ تو یہ تمام جو معاملات ہیں کفار کی ذلت اور رسوائی کے لیے ہیں، کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف مائل نہیں ہوں گے، میدان محشر میں انہیں اس طرح شرمندہ کیا جائے گا۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور تیار کر رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے لیے درد دینے والا عذاب، دردناک عذاب، یعنی بروز قیامت جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو شدید قسم کے عذابات ان کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو